السلام علیکم ڈیئر فرینڈ، آئی ایم روز۔ آج میں ایک کوٹڑی کے اعجاز بھائی کی مظلوم اور معذور بہن کی کہانی لکھ رہی ہوں۔ سدا ایک چھوٹی سی گلی میں رہتی تھی، دادو سٹی کے ایک پرانے محلے میں۔ اس رات بجلی چلی گئی تھی۔ گھر میں جنریٹر چل رہا تھا۔ جنریٹر کے وائر میں اسپارکنگ ہوئی اور آگ لگ گئی۔ آگ دیکھتے ہی دیکھتے پورے کمرے میں پھیل گئی۔ سدا نے چیخ کر شوہر کو بلایا۔ وہ بچوں کو اٹھانے لگا اور دھواں اتنا پھیل گیا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شوہر بچے بچانے کے چکر میں خود جل گیا، زندہ نہیں بچ سکا۔ یہ مظلوم عورت کی سچی کہانی ہے۔ کوٹڑی اور دادو سٹی کی ایک حقیقی سعودیہ اب صرف چل نہیں سکتی، اسے فالج بھی ہو گیا ہے۔ درد صرف جسم کا نہیں رہا، روح کا بھی ہے۔ کوٹڑی کی زندگی کا سب سے سخت فسانہ۔ سعودیہ ایک بیچاری بے سہارا عورت، پہلے ہسبینڈ کی آگ میں موت ہوئی، پھر اس آگ نے اس کی زندگی چھین لی۔ آج وہ فالج زدہ، ہاتھ چل جاتے ہیں، زبان بھی چلتی ہے، لیکن پیر بالکل ساتھ نہیں دیتے۔ بستر سے اٹھ کر خود بیٹھنے تک مشکل ہو گیا ہے۔ وہ اپنے بھائی اعجاز کے ساتھ رہتی ہے۔ اعجاز ایک غریب مگر دل کا امیر انسان ہے۔ ریلوے میں چھوٹی سی نوکری کرتا ہے۔ اعجاز بھائی کے اوپر ذمہ داری بہت ہے، لیکن اپنی بہن کو اپنی بیٹی کی طرح رکھتا ہے۔ اور گھر میں صرف یہ مشکل نہیں، اعجاز کا بیٹا حسنین گونگا ہے۔ حسنین بول نہیں سکتا ہے، بس اشاروں سے بات کرتا ہے۔ حسنین جب پھوپھی کو دیکھتا ہے اور پھر چھپ چھپ اس کے پاس آ کر پھوپھی کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ سعودیہ اس کو بال پھیر لیتی ہے، پھر سعودیہ آنسو بہا لیتی ہے جو تکیے میں جا گرتے ہیں۔ گھر میں غریبی، بیماری اور تنہائی، لیکن پھر بھی اس چھوٹے سے گھر میں ایک چیز ہے، وہ ہے عزت اور محبت۔ کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور سسرال والوں نے بچے لے لیے ہیں۔ تو معذور ہے، بچے ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ کہہ کر اس ماں سے حق چھین لیا۔ اعجاز روز کورٹ جاتا ہے۔ جیب میں پیسہ کم ہے، لیکن زبان پر صرف یہ الفاظ، میری بہن ماں ہے، اس کا حق واپس دو۔ جج تاریخ دیتا رہتا ہے، کیس لمبا ہوتا جا رہا ہے، مگر امید اب بھی زندہ ہے۔
सादिया एक दिल की दुआ, सादिया की दिल की दुआ, या अल्लाह अगर मैं चल नहीं सकती तो क्या हुआ, मेरी रूह जिंदा है, मेरी ममता जिंदा है, मेरे बच्चे मुझे वापस मिल जाएं। एक महीना पहले सुबह का वक्त था। एजाज अपनी छोटी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था। उसने बहन को कहा, बहन मैं अभी आया, बस बच्ची को स्कूल छोड़कर। मगर जब वो बाइक पर निकलने लगा, रास्ते में एक गाड़ी ने बाइक से गाड़ी टकरा दी। एजाज भाई जमीन पर जा गिरा, सर उसका टकरा गया, जमीन पर खून बहने लगा। एजाज की बेटी का कोमा में वो चली गई। जब वो एक्सीडेंट के बाद बेहोश हुई और कोमा में चली गई, तब सादिया ने बिस्तर पर पड़े बिस्तर में ये दुआ सिर्फ पढ़ती रही, या अल्लाह तू मुझे इस बिस्तर पर सजा दे, लेकिन मेरे भाई की बेटी को जिंदगी दे दे। 7 दिन तक उस कमरे में ना हंसी की आवाज आई, ना बच्चों की दर्द और दुआ थी। फिर अल्लाह ने मौजज़ा किया। 7 दिन के बाद वो बच्ची आंखें खोल गई। डॉक्टर ने कहा, ये अल्लाह का मौजज़ा करम है, अल्लाह का मौजज़ा है, वरना ऐसे केस बचने का मुश्किल होता है। कोर्ट की तारीख आज भी लगी हुई थी। एजाज सुबह से ही तैयार था, सर पर पुराना जख्म, लेकिन दिल में उम्मीद का दिया जल रहा था। सादिया बिस्तर पर पड़ी, आंखों में आंसू और बेचैन हाथ तस्बीह पर चल रहे थे। वो हर लम्हा ये दुआ करती, या अल्लाह आज जज इंसाफ कर दे, आज मेरे बच्चे मुझे वापस मिल जाएं। एजाज कोर्ट गया। उसकी जेब में कुछ पुराने कागज और दिल में सिर्फ बहन का दर्द। ससुराल वाले वहाँ पहले से मौजूद थे, महंगी कोर्ट की बेंच पर बैठे हुए। उनके लॉयर ने कुछ आवाज में कहा, माँ माजूर है, चल नहीं सकती, बच्चे हम रखेंगे। एजाज खड़ा हुआ, उसकी आवाज कांप रही थी, मगर लफ्ज तीर की तरह निकले। अगर उसके पैर नहीं चलते तो क्या उसकी दिल भी मर गया है? वो माँ है, माँ सिर्फ पैर से नहीं, दुआ से बच्चे पालती है। कोर्ट में खामोशी छा गई। जज ने केस को अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया।
اعجاز کورٹ کے باہر نکلا، آنکھوں میں آنسو، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے۔ سعدیہ، انصاف کا انتظار ابھی باقی ہے۔ اعجاز بہن کا سپاہی۔ اعجاز غریب ہے مگر زندگی بھر کا شیر ہے۔ ریلوے کی چھوٹی سی ڈیوٹی کرتے ہیں جس میں تنخواہ کم، زندگی زیادہ۔ وہ کوٹڑی سے کرایہ بھر کر ہیرا آباد، حیدرآباد کورٹ جاتا ہے۔ ہر پیشی پر خود خرچہ کر جاتا ہے۔ کبھی پیسے ادھار لیتا ہے، کبھی پیسے بچا کر رکھتا ہے، لیکن بہن کا کیس وہ لڑ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میرے بس میں ہوتا تو آج میری بہن کے بچے اس کے گود میں ہوتے۔ میں غریب ہوں، پھر بہن کا درد نہیں دیکھ سکتا۔ کورٹ کیس ابھی بھی چلا رہی ہے، تاریخ پہ تاریخ دے رہی ہے۔ سسرال والے پہلے سے ہی وہاں موجود ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہیں، اور اس لیے کیس لمبا بھی ہوتا جا رہا ہے۔ وہ گھڑی جب سعدیہ کو بچوں کی یاد ڈستی ہے۔ رات کو پچھلے پہر سعدیہ چپکے سے رونے لگتی ہے۔ تکیہ بھی نہ ان آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے۔ وہ تکیے میں منہ رکھ کے روتی ہے۔ مجھ سے پھر چھین لیے، اب بچے بھی چھین لیے، شوہر بھی چھین لیا، یا اللہ میں اب کیا کروں۔ حسنین گونگا بچہ پھوپھی کے پاس خاموشی سے آ کر بیٹھ جاتا ہے، بس اس کی کان کی لبیں پکڑ کر رکھتا ہے اور جیسے کہتا ہو پھوپھی میں سمجھ رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کورٹ کا فیصلہ ابھی نہیں آیا، بچے ابھی تک اس ماں کی گود میں نہیں آئے۔ سعدیہ کا بستر آنسوؤں سے گیلا رہتا ہے۔ اعجاز روز کورٹ جاتا ہے، فائل ہاتھ میں، امید دل میں، لیکن امید اب بھی زندہ ہے، کیونکہ جو لڑتا ہے وہی ہارتا نہیں، اور جو ماں ہوتی ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اس کی دعا عرش تک جاتی ہے۔ درخواست ہے کہ بہن کے لیے آپ سبھی دعا کرو تاکہ اس کو انصاف ملے، اس کو اپنے بچے مل جائیں۔ میں بھی دعا کرتی ہوں، اور اس لیے یہ بھائی اعجاز کی بہن کی سچی کہانی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اب اجازت چاہتی ہوں، آپ یہ کہانی پلیز شیئر بھی ضرور کرنا تاکہ اس مظلوم بہن کو انصاف ملے، اور لائک سب کرنا۔ اگر بہن کو بچے ملیں گے تو انشاءاللہ میں دوسرا پارٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کو بچے ملے یا نہیں ملے، انصاف ملا ہے یا نہیں ملا ہے۔
جو میرے سبسکرائبر ہیں یوٹیوبر بھائی بہن، وہ بھائی اعجاز کو اچھے سے جانتے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے اس کی بہن کا یہ جو معاملہ چل رہا ہے مظلوم ہے، تو پھر شیئر لازمی کیجیے گا، دعا میں یاد۔ اللہ حافظ۔